ویلکم بیک ناظرین. اچھا آپ صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی یہ کہا تھا کہ غربت ایک ایسی چیز ہے کہ جو غریب کو اس کا ملک اجنبی کر دیتی ہے, جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہوتا ہے وہ اس کا ملک اجنبی ہو جاتا ہے غربت کی وجہ سے, اور امیر آدمی کے لیے ایک اجنبی ملک بھی اپنا ہو جاتا ہے. پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے لیے یہ پاکستان اجنبی بنا دیا گیا. حکمرانوں کے لیے ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کی جاگیر بن چکا ہے, خزانہ بھی اور یہ بھی. پریکٹیکلی جو آپ داد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں یہاں پہ جس طرح کی صورتحال ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کا آج بھی جو بجٹ ہے سال کا وہ اربوں روپے میں ہے. اب 2 سال کا اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس کے, 70 مالیوں کے لیے کتنے پیسے ہیں اور باقی ملازمین کے لیے کتنے پیسے ہیں, خود پرائم منسٹر کے ٹورز کے لیے. یعنی وہی سسٹم موجود ہے, وہی ذرائع ہیں, حکمران تو پوری طرح اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, عوام بھوک سے مر رہی ہے. تو یہ تمام ان مسائل کا ذمہ دار یہ سسٹم ہے کہ یا پھر میڈیا ہے کہ جو یہ اس کو آشکار کرتا ہے, جیسے بزرا صاحب نے کہا جی کہ ملک دشمن پالیسیاں ہیں ہماری. شاید دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا, میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ صاحب میں آپ کی صرف ایک بات پہلے میں کہہ چکا ہوں, ایکسیپشنز آن دی ہول نہیں. میں پورا احترام ہے آپ لوگوں کا اور آپ کی آزادی کا احترام ہے, اور یہ آزادی بھی الحمدللہ یہ بھی ہمارا اعزاز ہے. آپ نے کہا میں نے ایکسیپشنز کی بات کی, ایکسیپشن تو وہ جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں ان کی بات کی. ٹھیک ہو گیا جی. گزارش یہ ہے کہ ایک آئینہ ہے, ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ نے لکیر لگا دی اس آئینے میں, لیکن بنیادی طور پر وہی شبیہ اور وہی نقشہ نظر آئے گا جو آئینے کے سامنے ہوگا. میں نے ریلوے کی بات کی, وابڈا کی لے لیں, پی آئی کی لے لیں, اسٹیل مل کی لے لیں, یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ساری لے لیں. تو اب اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس کو دکھانے کا ذمہ دار ضرور ہے, اور یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو حقیقی صورتحال سے باخبر کیا جائے. دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے وہ پالیسیاں بنانی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. اب میں فورن پالیسی کی بات کرتا ہوں. ہماری فورن پالیسی یہ ٹھیک ہے کہ یہ جنرل مشرف کے دور کی پالیسی جس کو یہ کنٹینیو کر رہے ہیں, لیکن 3.5 سال میں اس کو ریوائز تو ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایران سے گیس اور تیل جو ہے اس کا معاہدہ کر لیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو چائنا ہے جو ہمارا پارٹنر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, اس کے ساتھ مل کر ہم بندرگاہ جو ہے گوادر کی اس کو ڈیولپ کر لیں, اور وہاں سے سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے لیے اور چائنا کے لیے جو ہے وہ روڈز جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں. ہم چائنا کی وہاں وہ کہتے ہیں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. امریکہ کے ہمارے اوپر اتنی مداخلت ہے کہ ہمارے اکنامک اور اسٹریٹجک جو ہمارے مفادات ہیں ان کے اوپر وہ حاوی ہے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا, اب دیکھیے یہ مختصر کرتے ہوئے کہ مسائل اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. اگر وسائل کم ہیں بسم اللہ, وسائل غریبوں کو بھی اس میں سے حصہ دے دیجئے اور امیروں کو بھی اس میں سے حصہ دے دیجئے. اگر مسائل ہیں تو وہ بھی تقسیم کر دیجئے. اب اس کی میں مثال دے کر اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جن کی آپ نے بات کی, ہمارے پرانے دوست ہیں یونیورسٹی کے دور کے, 5 گھروں میں رہتے ہیں. ٹھیک. پرائم منسٹر اسلام آباد, ڈیفنس میں لاہور, کراچی میں, اور ایک ملتان میں, 4 گھروں میں رہتے ہیں. ہمارے چیف منسٹر پنجاب کے وہ بھی 4 گھروں میں رہتے ہیں. ایک ڈیفنس میں ان کا گھر, ایک ڈیفنس میں ان کے بیٹے کا گھر جو ہے وہ بھی چیف منسٹر ہاؤس ڈکلیئر ہے. ماڈل ٹاؤن آپ کا یہ جو ہے رائیونڈ, یہ سارے چیف منسٹر ہاؤس ڈکلیئر ہیں. تو ان کی گیسیں, ان کا کھانا پینا, ان کے چوکیدار, ان کی پولیس, یہ ایک دن مجھے کوئی آدمی بتا رہا تھا کہ 2400 پولیس اہلکار ہے جو 3 شفٹوں میں رائیونڈ کے اوپر ڈیوٹی دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو وسائل ہیں وہ تو جا رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے گھر کی لونڈی بنے ہوئے دروازوں پر کھڑے ہیں, اور جو مسائل ہیں, غربت ہے, افلاس ہے, وہ غریبوں کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہوگا. آپ صاحب اسی پہ چلتے ہیں جمشید صاحب کی طرف. جمشید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسائل اور وسائل کی بات حافظ صاحب نے کی کہ یہاں تو پھر ان کی تقسیم آپ فیئر کر دیں. اگر وسائل کم ہیں تو پھر سب کے لیے اسے بانٹ دیں, تقسیم کر دیں اس کو فیئر طریقے سے, اور مسائل ہیں تو پھر یہ سب پر ہونے چاہیے, صرف یہ نہیں کہ عوام کے لیے حکمران اس سے مبرہ ہو جائیں. کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ حکمرانوں میں ویژن نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے, یا پھر ان کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اگر وسائل کی بات کریں تو وسائل پاکستان کے کم نہیں ہیں, یہ بنیادی بات ہے. مطلب ہیومن ریسورس ثابت کیا وقت ہے کہ سب سے بڑا ریسورس یہ ہے دنیا کا. اس کے بعد اگر پانی کی بات کر لیں, کوئلے کی بات کر لیں, زمین کی بات کر لیں, لیول زمین کی بات کر لیں, سورج کی روشنی کی بات کر لیں, کوئی ایک چیز گننا شروع کر دیں, یہاں پہ وسائل کی کمی بھر نہیں ہے. اور پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جہاں پہ آپ کہہ لیں جتنے ملکوں کے پاس نیچرل ریسورسز زیادہ تھے, ان میں سے امریکہ کے علاوہ بہت تھوڑے ملک ہیں جو امیر ہوئے ہیں.
زیادہ لوگ امیر وہ ہوئے ہیں جہاں پہ انصاف زیادہ تھا اور جہاں پہ قانون کی حکمرانی تھی اور جہاں پہ اپنے ریسورسز کو ہیومن ریسورسز کو لوگوں نے ڈیولپ کیا. پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے, مطلب بدقسمتی بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ کچھ فیوڈل ہے اور کچھ فیوڈل بیہیویئر ہے. مطلب بہت سارے لوگ اس وقت اگر آپ اسمبلی میں دیکھیں تو یہ فیوڈلز کی گورنمنٹ ہے. اگر آپ شروع کریں, آپ ساہیوال سے شروع کریں یا گجرانوالہ لاہور سے شروع کریں, آنور جہاں بھی فیوڈل کی بات کر لیں, یہ لوگ جس کی 1000 ایکڑ زمین ہے اس کے منشی کی تنخواہ 8000 روپے ہے. اس کا جو مینیجر ہے وہاں پہ 1000 ایکڑ کو سنبھالنے کے 1000 ایکڑ جو زمین ہے وہ 1 بلین روپے کی ہے. 1 بلین روپے کی جس کے پاس پراپرٹی ہے اس کے نگران جو ہے وہ 8000 روپے کا منشی رکھا ہوا ہے اس نے. ٹھیک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اور اس کو بھی تنخواہ مانگنے سے, محنت کرنے سے, ریکویسٹ کرنے سے ملتی ہے. اسے کوئی چیک یا آٹومیٹیکلی اس کی اکاؤنٹ میں سیلری نہیں جاتی. بہت سے ترلے کرنے پڑتے ہیں, بہت سے ترلے کرنے بتانا پڑتا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے, میرے بچے کو مسئلہ ہے, یہ مطلب بہانوں سے تنخواہ لیتا ہے بیچارہ. اچھا, اب دوسرا مطلب اسے بعض کیسز میں ایڈوانس تنخواہ دی ہوئی ہے اور اسے جانے دیتے, جیسے مطلب ایک جبری لیبر والی صورتحال. اب ان لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پی این کی تنخواہ 12000 روپے ہے, گورنمنٹ میں 13000 روپے تنخواہ ہے, نائب کا سدی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں, 12-13 ہزار روپے ابھی, اور ان کے پاس 4 کاریں ہیں, 5 ہیں, 6 ہیں. اور مطلب بیسیکلی جو فیوڈل بیہیویئر ہے, فیوڈل بیہیویئر پاکستان کا 2 بیہیویئر ہیں. پاکستان کے فیوڈل کے 2 آتے ہیں, ایک لوٹنے کی اور دوسرا مانگنے کی. میں نے بہت سارے میٹنگز میں ان کو امریکن کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کے مذہبی اداروں کے بارے میں, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, جنوبی پنجاب کی دہشت گردی کے بارے میں, اور الٹیمیٹلی پیسے مانگتے ہیں ان سے, ایسی پکچر دکھا کے. اور این جی اوز ان کی اپنی بنی ہوئی ہے, مطلب ان کو آتے ہی 2 ہیں, یا لوٹنے کی یا مانگنے کی. ٹھیک ہے, اور صرف اپنے لیے کسی غریب آدمی کے لیے کوئی ان کو غریب نظر ہی نہیں آتا. کیونکہ پاکستان اگر دیکھیں نا, لاہور کا جو غریب ہے, جو مزدور ہے, وہ بھی 350 تنخواہ لیتا ہے. جو 350 روپے ڈیلی لیتا ہے, 350 ڈیلی کا مطلب ہے کہ تقریباً آپ کہہ لیں کوئی 10,000 روپے کماتا ہے. جب اس کو اپنے مینیجر سے ہی کمپیئر کرتے ہیں جس کو 8000 دیتے ہیں, تو اس سے تو ان کو یہ بھی زیادہ نظر آتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ